زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہو جاوے، کیونکہ جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم اس نقطے کو بھی سمجھتے ہوئے محسن حقیقی کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ بس رمضان کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت، احکامات کی پابندی، ایمان میں مضبوطی اور ہدایت کے حصول کو جوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ میں تو اپنے بندوں کی بہتری اور ان کو آفات، مصائب اور عذاب سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن بندوں کو بھی اپنا حق بندگی ادا کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو میرے خالص بندوں کی یا خاص بندوں کی طرف منسوب کر کے تمہیں بھی ان باتوں کے بجا لانے کی کوشش کرنی ہوگی، اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے لائے ہیں یا لاتے ہیں، تاکہ دنیا میں عباد الرحمن کی کثرت نظر آئے، تاکہ اب ان عباد الرحمن کی وجہ سے دنیا پیار، محبت اور امن کا گہوارہ بنے، تاکہ اس دنیا میں جنت کے نظارے نظر آئیں۔ بس ہمارا ایمان میں مضبوطی کا دعویٰ، زمانے کے منادی کو سننا اور قبول کرنا، مخلوق خدا سے ہمدردی کا اہم فریضہ جو الہی جماعتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں میں شامل ہوں، ان بندوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان بندوں میں شامل ہوں جو اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان بندوں میں شامل ہوں جو مخلوق کی ہمدردی کی وجہ سے اسے برائیوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ رمضان ہمیں انہی باتوں کی ٹریننگ دینے اور ہمیں حقیقی عبد بننے کے معیار حاصل کرنے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی اور جلا پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس خوش قسمت ہوں گے ہم اگر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کو آج فسادوں سے بچانے اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے کسی دنیاوی ساز و سامان کی ضرورت نہیں، جیسا میں نے کہا، نہ کام آ سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ بس اس رمضان میں جہاں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان اور تعلق باللہ کے لیے دعائیں کریں، اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعائیں کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن اس بات کا حقیقی ادراک بھی آج صرف احمدیوں کو ہی ہے۔ اور جب ہمارا خدا دعاؤں کو سننے والا ہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، اور یقیناً ہم مایوس نہیں، اور اس یقین پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں ضرور پوری ہوں گی جو جماعت کی ترقی سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں انشاءاللہ، اور یقیناً وہ دن انشاءاللہ آئیں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا پر لہرائے گا اور خدا تعالیٰ کہ ان بندوں کی اکثریت ہوگی جو رشد و ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ پھر میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جو اس کے ہدایت یافتہ اور خالص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آج پھر میں کچھ نماز جمعہ کے بعد جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ ہے مکرم صوبے دار ریٹائرڈ راجہ محمد مرزا خان صاحب روضہ کا، جن کی 4 اگست کو 90 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فوج میں رہے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی تھے فوج میں، پھر پاکستان بننے سے کچھ عرصہ قبل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کہ قادیان آ گئے، وہاں رہے، وہاں
آپ کی صحبت سے فیض پاتے رہے. فرقان بٹالین میں بھی آپ کو خدمت کی توفیق ملی، اور 1953 میں بھی بعض عام کام انجام دینے کی توفیق ملی. تہجد گزار، تلاوت کے پابند، نمازوں کی پابندی اور قناعت کرنے والے اور قناعت شعار متوکل انسان تھے، اور دعوت اللہ کا بھی ایک جوش تھا آپ میں. خلافت سے بڑا تعلق تھا، اور ہر پروگرام کو جو خلیفہ وقت کا ہوتا تھا بڑے غور سے دیکھتے، سنتے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے. موسی تھے، ان کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے راجہ منیر احمد صاحب جامعہ احمدیہ ربا کے جونیئر سیکشن کے پرنسپل ہیں، اور دوسرے راجہ محمد یوسف صاحب امور خارجہ کے سیکرٹری ہیں جرمنی کے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ ہے امینہ بیگم صاحبہ اہلیہ شیخ نذیر احمد صاحب دار الرحمت ربا کا. یہ بھی 7 اگست کو وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ربا کے ابتدائی مکینوں میں سے تھیں جو قادیان سے ہجرت کر کے آئے تھے. نیک، خوش اخلاق، خدمت دین کا جذبہ رکھنے والی مخلص اور فدائی خاتون تھیں. خلافت سے وفا اور عشق کا تعلق تھا. محلہ کی سطح پر 50 سال سے زائد لجنہ کی مختلف شعبوں میں خدمت کی توفیق پائی، اور اعلیٰ کارکردگی پر سندات بھی حاصل کیں. بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت اپنے علاوہ بچوں کی تھی، جو اس کے علاوہ محلے کے بچوں اور کو قرآن کریم بھی پڑھاتی رہیں. ان کے بیٹے مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ناظر بیت المال احمد روا ہیں، اور دوسرے شیخ منیر احمد صاحب جرمنی میں ہیں جو انصار اللہ جرمنی کے دعوت اللہ کی قائد ہیں، اور ایک ان کے داماد مربی سلسلہ بھی ہیں. ہمسایوں سے بھی ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، خلوص کا. وصیت کی ہوئی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.